ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مشہور کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم کے نام پر ہے۔ دوسری کنیت ابو ابراہیم ہے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا السلام علیک یا ابراہیم، سلام ہو آپ پر اے ابو ابراہیم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کنیتیں ہیں، ایک ابو القاسم ہے اور ایک ابو ابراہیم ہے۔ یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنے کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ختنہ پہلے سے ہو چکا تھا۔ آپ کے مختون پیدا ہونے پر احادیث متواتر ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں روز آپ کی ختنہ کرائی، جیسے کہ عرب میں دستور تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق مولود کے 7ویں روز ختنہ کراتے تھے۔ اور یہ مسنون عمل ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں روز اس کا ختنہ کروایا جائے، اس کا ایک خوبصورت نام رکھا جائے، اس کے جسم کے بال کاٹے جائے اور بالوں کے بقدر چاندی صدقہ کر دی جائے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ ہوئی، اور یہ قول ضعیف ہے۔ مشہور اور معتبر قول پہلا ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختوم ہی پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آپ کی رضاعت، یعنی آپ کو دودھ کن خواتین نے پلایا؟ ولادت باسعادت کے 3 یا 4 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کے چچا ابو لہب کو جب سویبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اس وقت انہیں آزاد کر دیا، اور سویبہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سویبہ نے ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بائی ہوئے۔ صحیح بخاری شریف میں ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں نے سنا ہے آپ ابو سلمہ کی بیٹی درہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعجب فرمایا ام سلمہ کی بیٹی ہیں جو میری تربیت میں ہیں، یعنی میری پرورش میں، اور درہ میری ربیبہ نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہیں ہوتی۔ ربیبہ کا مطلب یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھی، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی تو نہیں تھی، لیکن آپ کی زوجہ کی یہ بیٹی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھی۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ میری ربیبہ نہ بھی ہوتی تب بھی میرے لیے اس سے نکاح حلال نہیں، کیونکہ وہ میری رضاعی بھتیجی ہیں، اس لیے کہ مجھ کو اور اس کے والد ابو سلمہ کو سویبیہ نے دودھ پلایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے نکاح فرما لیں تو کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری رضاعی بھتیجی ہے۔ سویبیہ کے اسلام میں علماء کا اختلاف ہے، البتہ بعض نے سویبیہ کو صحابیات میں شمار کیا ہے۔